اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ٹاپک ہے پرابلمز آف پاکستانز ایگریکلچر، اور جو اس کے سب ٹاپکس ہیں واٹر لاگنگ، سیلینٹی اینڈ الکالینٹی ہے۔ تو یہ جو تین سب ٹاپکس لکھے ہوئے ہیں، ہم نے آج اس میں سے ایک پہ ڈسکس کرنا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ڈسکشن کا ٹاپک ہے یہ اتنا لینتھی نہیں ہے، یہ چھوٹا سا صرف کنسیپچول ہے اور کچھ پوائنٹس ہے اس کے سمجھنے ہیں۔ تو جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے سیلینٹی۔ اب سیلینٹی ورڈ نکلا ہے یا ارائز ہوا ہے سالٹ سے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں، یہ سامنے دو تصاویر آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ ان تصاویر کو جب غور سے دیکھا جائے تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ فصل گرو کی ہوئی ہے ایک جگہ پہ، اور فصل گرو کرنے کے ساتھ اس کے ایک حصے پہ یہ دیکھیں آپ کو نمک کی کچھ مقدار نظر آ رہی ہے، سالٹ کانٹینٹ نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اس ڈایاگرام کو غور سے، پکچر کو غور سے دیکھیں، آپ کو یہ چاروں طرف یہ پودے گرین پلانٹس نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کے وہ کہیں مڈ میں جا کے یہ جس کو میں ریڈ مارک کر رہا ہوں، یہ تھوڑے سارا حصہ ایسا ہے جس میں آپ کو نمک کی کچھ مقدار نظر آ رہی ہوگی۔ اسی طرح آپ یہ ساتھ والی دوسری پکچر دیکھیں، تصویر دیکھیں، اس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں یہ نمک کی مقدار زمین میں کافی زیادہ نظر آ رہی ہے، اور جو پودے اس ایریا میں گرو کیے ہوئے تھے ان کی کلریشن، ان کا کلر، ان کا رنگ دیکھیں کس طرح کا ہو چکا ہوا ہے، یہ آپ کو بالکل یہاں پہ کلیئر نظر آ رہا ہوگا۔ اب یہ بڑی ہی امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ زمین میں اس طرح نمک کا ابھر آنا، زمین سے اس طرح نمک کا ابھر آنا، اسے کہتے ہیں، اس کنڈیشن کو کہتے ہیں، اس سچویشن کو سیلینٹی کہتے ہیں۔ اب ہم اس کو بائی ڈیفینیشن فالو کریں تو اصل میں جو ڈیفینیشن ہے وہ اسی کا لاجک ہے کہ یہ سیلینٹی ارائز کس طرح ہوتی ہے۔ تو ہم یہ سمجھیں گے ابھی کہ سیلینٹی ارائز کیسے ہوتی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز سمجھا دینا چاہوں، میں آپ کو اگزامپل کے طور پہ، فار ایگزامپل یہ دیکھیں، یہ میں گراؤنڈ لیول بنا رہا ہوں، یہ زمین کا لیول ہے، اور زمین کے لیول کے نیچے پانی کی ایک تہہ ہے جس کو واٹر ٹیبل کہتے ہیں۔ مختلف ایریاز میں، مختلف جگہوں پہ یہ واٹر ٹیبل کتنا گہرا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس ایریا کی سچویشن پہ، یا زمین کے نیچے جو چٹانیں ہیں، جو مٹی ہے، یا جو لیئرز ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو سمجھیں کہ یہ زمین کے یہ نیچے واٹر ٹیبل ہے، یہ پانی کی تہہ ہے، یہ واٹر ٹیبل آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور اسی طرح اس زمین کی مختلف تہیں ہیں، تو میں اس ایگزامپل کے طور پہ یہاں ایک تہہ بنا دیتا ہوں، یہ زمین کی نچلی تہہ ہے جس میں چٹانیں وغیرہ یا مٹی یا ریت اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور یہ اوپر زمین کے سب سے اوپر والی تہہ ہے جو میں نے ریڈ مارک کی ہے۔ اب جو سب سے نیچے والا پورشن ہے، جو سب سے نیچے جو آپ کو بلو کلر کا نظر آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ واٹر ٹیبل ہے، یعنی وہ پانی کا ذخیرہ ہے، یا وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہاں تک پانی کی سطح طے موجود ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اگر یہ واٹر ٹیبل سیلابی کنڈیشن کی وجہ سے اونچا ہو جاتا ہے، یعنی اس کنڈیشن سے تھوڑا اور اونچا ہو جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ ایک بلینڈ بن جاتا ہے کہ یہ اس مٹی میں اگر یہ واٹر ٹیبل آ جائے، واٹر ٹیبل ارائز ہو جائے اور اس کی کچھ مقدار کیا آ جائے اس مٹی میں، اس طرح اس مٹی میں واٹر ٹیبل آ جائے، تو کیا ہوگا؟ یہ اس مٹی کے اندر سے کچھ نمکیات کو اپنے اندر حل کر لے گا، کچھ ایسے سالٹس اپنے اندر
حل کر لے گا، اور پھر بائی کیپلری ایکشن یہ اوپر زمین کی تہ تک آ جائے گا، اوپر بائی کیپلری ایکشن۔ کیپلری ایکشن کیا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیا ہے اور دیے میں آئل ہوتا ہے، اور اس میں وہ آئل ایک دھاگے سے گزرتا ہوا اوپر آتا ہے دیے میں جدھر آگ جلائی جاتی ہے۔ اب جس قدرتی عمل کے ذریعے وہ آئل دھاگے میں اوپر چڑھتا ہے، اس کو کیپلری ایکشن کہتے ہیں۔ جس طرح کپڑا ہے، اس کے ایک کونے پہ پانی پھینکے تو وہ پانی اس کپڑے میں پھیلنا شروع ہو جائے گا، اس عمل کو کیپلری ایکشن کہتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو واٹر ٹیبل ہے یہ رائز ہوگا، اور کیپلری ایکشن کے ذریعے یہ پانی زمین کے باہر جمع ہو جائے گا، زمین کے اوپر یہ پانی کی ایک تہ بن جائے گی، یہ جمع ہو جائے گا، ادھر زمین کے اوپر یہ پانی جمع ہو چکا ہے۔ اب اگلا پروسیس کیا ہوگا؟ اگلا پروسیس یہ ہے کہ جب اس پانی کے اوپر دھوپ پڑے گی، جب اس پانی کے اوپر دھوپ پڑے گی تو کیا ہوگا؟ یہ پانی ایویپوریٹ ہو جائے گا۔ اگین بتاتا ہوں کہ جب اس پانی کے اوپر دھوپ پڑے گی، سورج کی کرنیں اس پانی کے اوپر پڑیں گی تو کیا ہوگا؟ یہ پانی بخارات کی صورت میں اڑ جائے گا، ایویپوریٹ ہو جائے گا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس پانی نے نیچے سے زمین کی سطح سے کچھ نمکیات کو اپنے اندر حل کیا تھا، اور ان حل شدہ نمکیات کو زمین کی سطح پر لے آیا تھا۔ جب یہی پانی بخارات بن کے ویپر بن کے ہوا میں اڑ جائے گا، جب یہ پانی ویپرز کی فارم میں اڑ جائے گا تو کیا ہوگا؟ پیچھے زمین کے اوپر کچھ نمک کی مقدار چھوڑ جائے گا۔ وہ نمک کی مقدار زمین میں مسائل کا سبب بنتی ہے، چونکہ جس جگہ نمک زیادہ ہو جاتا ہے اس جگہ پودے گرو نہیں کرتے، تو وہ نمک جس طرح میں نے آپ کو پہلے تصاویر دکھائیں اس صورت میں ہمیں زمین کی سطح پہ وہ نمک نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس پروسیس کو کہتے ہیں سیلینٹی، یعنی سیلینٹی نمک کا زمین کے اوپر ابھرنا اسی وجہ سے ہے۔ بالکل یہی طریقہ کار جب گھر نئے بنائے جائیں تو ان کی دیواریں گیلی ہوتی ہیں، ان گیلی دیواروں میں سے جب پانی سوکھتا ہے، پانی کے سوکھنے سے تو دیوار کے اوپر بھی نمک کی کچھ مقدار آ جاتی ہے، اور جس کو کلر یا اس طرح کا الفاظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ویسے بھی اس زمین کو جس کے اوپر نمک آ جائے اس کو سیم تھور زمین کہتے ہیں، یا کلر والی زمین کا نام دیا جاتا ہے۔ امید ہے یہ پوائنٹ آپ کو بے حد کلیئر ہو چکا ہوگا۔ تو یہ دیکھیں جی، اس میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے، وین واٹر ٹیبل کی بات کی جا رہی ہے، وین واٹر ٹیبل از کلوز ٹو دا سرفیس، جب واٹر ٹیبل زمین کی سرفس کے قریب ہوگا، اور گراؤنڈ واٹر کیا ہو جائے گا؟ وہ رائز، گراؤنڈ واٹر وہ اوپر آ جائے گا، ٹو اور اٹ ویری کلوز ٹو دا سرفیس ڈیو ٹو کیپلری ایکشن، اور وہ سرفیس کے اوپر آ جائے گا یا اس کے قریب آ جائے گا کیپلری ایکشن کے ذریعے۔ وین اٹ ایویپوریٹس، جب اس کی ایویپوریشن ہوگی، لیونگ بیہائنڈ ڈیزالو سالٹ ان دا سائل پورز، اور زمین کے سراہوں میں حل شدہ نمک کو چھوڑ دے گا، اینڈ الٹیمیٹلی آن دا سرفیس، اور بلاخر اس زمین کی سطح کے اوپر بھی۔ تو یہ جو سیلینٹی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پوری آپ کو سرفیس پہ نظر آ رہی ہے، لیکن کچھ زمین جس طرح اس ڈیفینیشن نے میں بتایا کہ کچھ نمک زمین کے میں جو سائل ہے، سائل کے پورز میں رہ جاتا ہے، اوپر وہ نمک نہیں نظر آ رہا ہوتا، لیکن زمین کی نچلی سطح پہ وہ نمک ہوتا ہے، پانی کے ویپوریٹ ہونے کی وجہ سے وہ اوپر آ جاتا ہے، وہ زمین بھی بنجر ہو جاتی ہے۔ امید ہے یہ والی سلائیڈ آپ کو کلیئر ہو چکی ہوگی، یہی ایک کنسیپچل پوائنٹ تھا اس میں مین، اور باقی اب اس کے ہم نے ایفیکٹس وغیرہ دیکھنے ہیں کہ وہ جو ایفیکٹس اس کے کیا بتاتے ہیں، ایفیکٹس اور کازز ہم نے دیکھنے ہیں۔ تو کازز ہم دیکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا بنتی ہے کہ یہ نمک کیوں آتا ہے۔ دا اوریجنل سرفیس آف سورس آف سالٹ از ایکسپوزڈ راک اینڈ منرلز، یہ نمک آتا کدھر سے ہے؟ یہ راکس یعنی چٹانوں اور منرل معدنیات سے آتا ہے جو زمین میں ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک بڑا امپورٹنٹ لفظ لکھا ہوا ہے، ویدرنگ، بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ لفظ ہے کہ ڈیورنگ ویدرنگ پروسیس، ڈیورنگ ویدرنگ پروسیس، ویدرنگ کا کیا عمل ہے؟
ویدرنگ پروسیس کو کہتے ہیں کہ آپ کو میں ایک مثال کے طور پہ بتاتا ہوں کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جس جگہ واٹر ٹیپ لگی ہو، اگر اس میں سے قطرہ قطرہ پانی زمین پہ گرتا ہو تو اس زمین پہ یا اس پتھر پہ وہ قطرہ قطرہ پانی ایک لمبے عرصے سے 2-3 سال سے اس قطرہ قطرہ کر کے پانی ایک پتھر پہ گر رہا ہے، تو اس پتھر میں بھی گڑا بن جاتا ہے، تھوڑا سا اس میں جو ہے نا دباؤ آ جاتا ہے کہ پتھر میں سے میں واضح طور پہ سوراخ نظر آتا ہے، تو ہم سمجھ سکتے ہیں یہاں پانی قطرہ قطرہ کر کے ایک بڑے لمبے عرصے سے گزرا ہے۔ اس پروسیس کو ویدرنگ کہتے ہیں، کیونکہ جب وقت کے ساتھ ساتھ پانی زمین اس پتھر پہ گرتا رہا تو اس پانی نے اس پتھر کے اندر سے کچھ نمکیات کو اپنے اندر حل کیا اور وہ لے جاتا رہا۔ اسی طرح ویدرنگ بھی یہ ایسا ہی پروسیس ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ٹائم کے ساتھ ساتھ ود دی پیسج آف ٹائم جو زمین میں موجود چٹانیں ہیں وہ کیمیکل ریئیکشن سے ڈیزالو ہوتی رہتی ہیں، وہ حل ہوتی رہتی ہیں، اگر پنجابی میں بات کریں وہ کھرتی رہتی ہیں اور وہ ڈیزالو ہو کے پانی میں آتی رہتی ہیں، ایون کہ وہ نیچے واٹر ٹیبل تک یا زمین کی سطح تک چلی جاتے ہیں۔ اس کو ویدرنگ کہتے ہیں۔ جب ویدرنگ ہوتی ہے راکس اینڈ منرلز لارج کوانٹٹی آف سال آر براٹ ان دا سولوشن فارم، اور پھر نمک کی بہت زیادہ مقدار کو سولوشن فارم میں لایا جاتا ہے، براٹ ان سولوشن فارم، اینڈ دس سالٹ کنسنٹریٹ ان دا سائل، اور یہ جو نمک ہے یہ جمع ہو جاتا ہے مٹی میں، اینڈ گراؤنڈ واٹر، پھر گراؤنڈ واٹر میں چلا جاتا ہے، اور جو کس کی وجہ بنتا ہے، جو سیلینٹی کی وجہ بنتا ہے، بیکاز رین فال از ناٹ انف ٹو لیچ آؤٹ دا سالٹ فرام کراپ روٹ زون۔ اب کہا جا رہا ہے کہ یہ نمک سیلینٹی کی وجہ اس وجہ سے بنتا ہے کیونکہ بارش کم ہونے کی وجہ سے اس نمک کی لیچنگ نہیں ہو پاتی۔ لیچنگ کا پروسیس کیا ہے یہ پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ لیچنگ ایسا عمل ہے، اس کو دوبارہ بتاتا ہوں، وہ پیچھے والی جو ہم نے ڈائیگرام بنائی اسی کے ذریعے، جس طرح یہ ہے مثال کے طور پہ لیچنگ کا پروسیس یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جب اگر زمین کے اندر نمک کی مقدار یا کچھ کیمیکلز کی مقدار اس طرح جس طرح یہ ریڈ ڈاٹ لگا رہا ہوں اکٹھی ہو جاتی ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے، اس وقت اگر بارش زیادہ ہو، بارش زیادہ ہونے سے پانی اگر اوپر کھڑا رہے اس پہ، جب پانی کھڑا رہنے کی وجہ سے جب یہ پانی زمین کے نیچے جذب ہوتا ہے تو یہ ان نمکیات کو اپنے اندر جذب کر کے نیچے زمین تک نیچے تک لے جاتا ہے۔ اس پروسیس کو کہتے ہیں لیچنگ۔ اگر یہ لیچنگ کا پروسیس کم ہوتا ہے تو تب نمک جو زمین کی سطح میں ہے وہ نیچے نہیں جا پائے گا، اور اس وجہ سے یہ بعد میں سیلینٹی کا سبب بنے گا۔ اب ہم بڑھتے ہیں آگے۔ اچھا جی، یہ لکھا ہوا ہے لیچ آؤٹ دا سالٹ فرام کراپ روٹ زون۔ روٹ زون وہ ایریا زمین کے اندر جہاں پودوں کی جڑیں گرو کرتی ہیں، نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد کازز میں دیکھیں ایریگیشن واٹر، یہ بھی سیلینٹی کی وجہ بنتا ہے، اور گراؤنڈ واٹر، چونکہ گراؤنڈ واٹر میں نے آپ کو پہلے ہی سمجھا دیا ہے کہ وہ کس طرح وجہ بنتا ہے۔ ایریگیشن واٹر وہ پانی ہوتا ہے جو فصلوں کو آب پاشی کے ذریعے دیا جاتا ہے، فصلوں کو دیا جانے والا پانی ایریگیشن واٹر کہلاتا ہے۔ یہ ٹیوب ویل کے ذریعے دیا جاتا ہے، یہ نہروں کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ Irrigation water causes salinity. However, in Pakistan, concentration of salt in river is low, but it still makes significant contribution to the amount of salt in irrigated soil, especially when drainage is poor. کہ پاکستان کے دریاؤں میں نمک کی مقدار تو کم ہے، لیکن ان دریاؤں سے جو نہریں نکلتی ہیں ان نہروں کا پانی یا انہی دریاؤں کا پانی پاکستان میں پھر بھی سیلینٹی کا سبب بنتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کو لاجک کیا ہے، یہ بھی بالکل ویسے ہی ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا کہ آپ یہ دیکھیں کہ مثال یہ جو ڈائیگرام آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، مثال کے طور پہ اگر یہ اس کے قریب سے کوئی نہر یا کوئی دریا گزر رہا ہے تو اس دوران کیا ہوگا، اس دوران یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نہر کے ساتھ فصلیں لگی ہوتی ہیں تو ان نہروں کے کنارے کیا ہوتے ہیں، کچے کنارے ہوتے ہیں، اور ان کچے کناروں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، پانی کی کچھ مقدار یہاں سے لیچ کر کے زمین اس سطح سے گزرتی ہوئی فصلوں کی سطح سے گزرتی ہوئی جب اوپر آتی ہے تو نمک کی مقدار کو لے آتی ہے، اور یہ سیلینٹی کا سبب بنتا ہے۔
اب یہ بھی امید ہے آپ کو پوائنٹ کلیئر ہو چکا ہوگا. اب ہم بڑھتے ہیں آگے. کیونکہ جب ڈرینیج یہ لکھا ہوا ہے وین ڈرینیج از پور، ڈرینیج کا مطلب ہے پانی کا بہہ جانا. اگر پانی بہہ جاتا ہے تو پھر سیلینٹی نہیں ہو سکتی، کیونکہ پانی تو چلا گیا. لیکن جب ڈرینیج پور ہوگی، پانی ایک جگہ پہ رک جائے گا، کھڑا ہو جائے گا، اس وجہ سے وہ سیلینٹی کا مین بنتا ہے سبب. کیونکہ سیلینٹی اس وقت ہوگی جب دھوپ اس پانی کو سکھائے گی اور وہ ہوا میں اڑ جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے نیچے وہ زمین کے اوپر نمک چھوڑ جائے گا. اگر ڈرینیج پور نہیں ہوتی، ڈرینیج اچھی ہوتی ہے، تو جو پانی بہتا جائے گا نمک کو ساتھ لے جائے گا. گراؤنڈ واٹر آگے ہم نے بات کیا. گراؤنڈ واٹر از آلسو سگنیفیکنٹ سورس آف سالٹ ان دا ڈیولپمنٹ آف سالٹ افیکٹڈ سائل. یہ جو پیچھے آپ کو پہلی ڈائیگرام میں جو کچھ سمجھایا ہے وہ گراؤنڈ واٹر ہی وہ کاز تھی کس کی؟ سیلینٹی کی. اب ہم بڑھتے ہیں اگلے پوائنٹس کی جانب. ایفیکٹس آف سیلینٹی اور اوسموٹک ایفیکٹ. اب پہلے ہم نے کیا پڑھی؟ کازز آف سیلینٹی، یعنی سیلینٹی کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. اب یہ اگلا پوائنٹ ہے، اگر سیلینٹی ہو جائے تو پھر اس کے اثرات کیا ہوں گے. سب سے پہلا اور واضح اثر ہمیں اس تصویر میں نظر آیا ہے کہ ادھر ہماری پلانٹیشن نہیں ہو پا رہی، ہمارے پودے نہیں لگ پا رہے، ہماری یہ زمین بنجر ہو چکی ہے، ہماری فصلوں کے قابل نہیں رہی. اب اگر اس کے دیکھیں جی ایفیکٹس میں پہلا ایفیکٹ ہے اوسموٹک ایفیکٹ. اب یہ ایک بایولوجیکل یا سائنٹیفک ٹرمینالوجی ہے کہ واٹ از اوسموٹک ایفیکٹ. اب کیا اس اوسموٹک ایفیکٹ کو بائی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. انکریز ان سیلینٹی ریڈیوس دا اماؤنٹ آف واٹر اویلیبل ٹو کراپ بٹ اٹ ریزلٹ انکریز دا osmotic pressure so plant required additional energy to absorb water from the saline soil. یہ بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ذرا غور کریں. یہ مثال کے طور پہ یہ گراؤنڈ لیول ہے، یہ گراؤنڈ لیول، اور ادھر ہم نے کیا کیا، ادھر پودے لگے ہوئے ہیں، یہ پودے کی جڑیں ہیں، یہ پودے کی جڑیں ہیں، اور یہ اوپر جی یہ پودا بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اوسموٹک ایفیکٹ کیا ہے؟ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب اگر ہم نمک کو اپنے ہاتھ میں رکھیں یا اپنے ہاتھ اپنی پام پہ رکھیں، اپنی تلی پہ رکھیں، ہاتھ کی تلی پہ نمک کو رکھیں، تو کچھ دیر نمک ادھر پڑا رہنے سے کیا ہوگا کہ جو نا وہ نمک ہمارے ہاتھ کے ساتھ چپک جائے گا. یا آپ نے یہ بھی آبزرو کیا ہوگا اگر ہم سیلڈ بناتے ہیں، سلاد کاٹتے ہیں، اگر ہم سلاد کاٹتے ہیں، پیاز کاٹتے ہیں، تو اگر ہم اس پہ نمک گرا دیں تو اس سے کیا ہو جائے گا، وہ سیلڈ اپنی سٹرینتھ کھو دیتا ہے اور اس پلیٹ میں پانی زیادہ آ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نمک ہوتا ہے یہ پودوں پلانٹس کے اندر سے یا کسی بھی اینیمل سورس سے، لیونگ سورس سے پانی کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. تو اگر ہمارا پودا کسی ایسی زمین میں گرو کر رہا ہے جدھر نمک کی مقدار کیا ہے، بہت زیادہ ہے، جدھر نمک کی مقدار بہت زیادہ ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہو جائے گا، پانی کا اوسموٹک بیہیویئر چینج ہو جائے گا. تو پانی کا اوسموٹک بیہیویئر چینج ہو جائے گا. تو بجائے اس سے کہ وہ پانی پودوں کی جڑوں میں جائے، بجائے اگین میں بتا رہا ہوں، بجائے اس سے کہ وہ پانی پودوں کی جڑوں میں جائے، اس کا رجحان پودوں کی جڑوں سے واپس آنے کا زیادہ ہو جائے گا. لیکن پودے نے پھر بھی اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ میں سروائیو کروانا ہے، پھر بھی اس انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو سروائیو کروانا ہے. تو اس وجہ سے پودے کو وہ پانی جذب کرنے کے لیے بہت زیادہ اپنی انرجی استعمال کرنی پڑے گی. جب اپنی وہ بہت زیادہ انرجی استعمال کرے گا، ساری انرجی پانی کو جذب کرنے میں استعمال کر دے گا، اس وجہ سے وہ ہمیں اچھی ییلڈ یا پیداوار نہیں دے سکتا. امید ہے یہ پوائنٹ آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا کہ اوسموٹک ایفیکٹ کیا ہے. تو یہ وہی بات لکھی ہوئی ہے کہ پلانٹس دیکھیں جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے، پلانٹس ریکوائرڈ ایڈیشنل انرجی ٹو absorb واٹر فرام سیلائن سائل. کہ پودے سیلائن سائل یعنی نمک والی مٹی سے پانی جذب کرنے کے لیے ایڈیشنل انرجی استعمال کریں گے. تو اگر وہ ساری انرجی ادھر استعمال کریں گے تو وہ جتنی خوراک وہ بنا رہے ہیں وہ ادھر استعمال کر لیں گے. اس وجہ سے وہ ہمیں ان کی جو ییلڈ ہے، جو پیداوار ہے، وہ کم ہو جاتی ہے.
अब आगे लिखा हुआ ओनली हेलोफाइट्स आर अडॉप्टेड टू सच सॉइल। हेलोफाइट्स वो पौधे हैं जो समुंदर के पानी में या जो नमक वाले पानी में ग्रो कर सकते हैं, इनको हेलोफाइट्स कहते हैं। जिस तरह इसकी मिसाल समुद्री घास है, समुंदर का सी वाटर बड़ा साल्टी वाटर होता है, नमकीन पानी होता है। तो इसको उन जो वो पौधे जो समुंदर के पानी में या नमक वाले पानी में ग्रो करते हैं वो हेलोफाइट्स होते हैं। ऐसा ही एक इन्वायरमेंट पाकिस्तान में खेड़ा रीजन पे भी है, चूँकि उधर नमक ज़्यादा है और उधर ज़्यादातर पौधे हैं। अगर आप उस एरिया में जाके उनकी हाइट देखें, उनकी हाइट कम होगी, और चूँकि वो वाटर अब्जॉर्ब करने में अपनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं, तो वो तकरीबन वो हेलोफिटिक कंडीशन को अडॉप्ट कर चुके हुए हैं। ये पॉइंट क्लियर हो चुका उम्मीद है। आगे है स्पेसिफिक आयन इफेक्ट। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सैलिनिटी कॉजेज स्पेसिफिक आयन इफेक्ट, uptake of specific ion at the expense of other ion. This result in accumulation of toxic amount of sodium chloride and boron in plants. अब ये ऐसा स्पेसिफिक आयन इफेक्ट ऐसा है कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे पौधे ने एक नमक को मट्टी से जज़ब करना है। अगर हम नमक की मिसाल लें कि फॉर एग्जांपल ये सोडियम क्लोराइड, ये नमक ही देख लेते हैं कि इसको जज़ब करना है। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है, सफ़ेद नमक जो हम खाते हैं, ये सोडियम का बना हुआ है और क्लोरीन का बना हुआ है। तो इसके ये जो दोनों पार्ट्स हैं ना, एक सोडियम है क्लोरीन, ये दोनों आयन होते हैं। अब क्या होता है कि जब इस नमक को पानी में हल किया जाता है तो सोडियम अलहदा हो जाता है पानी में, और क्लोरीन इसमें पानी में जाके अलहदा हो जाता है। ये दोनों अलहदा हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ज़मीन में ये नमकियात आयंस की फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो स्पेसिफिक आयन अपटेक से मुराद है, मिसाल के तौर पे सैलिनिटी कंडीशन में एक पौधे ने कैल्शियम आयन को जज़ब करना है, लेकिन उधर कैल्शियम की मिकदार कम और सोडियम की मिकदार ज़्यादा, तो वो कोई दूसरा आयन बहुत ज़्यादा जज़ब कर लेगा। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है कि अगर पौधे ने किसी और नमक के किसी आयन को जज़ब करना है, लेकिन हम देखते हैं कि उस ज़मीन में सैलिनिटी कौन से नमक की वजह से ज़्यादा हुई है। हो सकता है उधर सोडियम के नमक की वजह से ज़्यादा हो सकता है उधर कैल्शियम के नमक की वजह से ज़्यादा हो। तो क्या होगा कि पौधे ने जिस नमक को जज़ब करना, उसकी मिकदार कम होने की वजह से दूसरा कोई नमक ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, उस नमक को अपने अंदर ज़्यादा जज़ब कर लेगा, और उस इतना ज़्यादा जज़ब कर लेगा कि उसकी एक टॉक्सिक अमाउंट उस पौधे में बन जाएगी, कि यानी वो जहरीली हद तक जमा हो जाएगा। इसलिए वो पौधे को जो असरात देगा वो अच्छे असरात नहीं होंगे। तो ऐसे जगहों पे जो पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है, यानी वो पौधे साइज में छोटे रह जाते हैं। उसके बाद सॉल्ट टॉलरेंस ऑफ क्रॉप, ये आप इसका एक प्लस पॉइंट कह सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर हम पाकिस्तान में खेड़ा रीजन में चले जाएं तो वहाँ नमक की मिकदार ज़्यादा है, लेकिन पौधे वहाँ फिर भी ग्रो कर रहे हैं, मगर उनके साइज़ कम है। असल में वो पौधे उस जगह पर मौजूद हैं और उस जगह की नमक वाली कंडीशन को, सूरत हाल को वो बर्दाश्त कर चुके हुए हैं। तो इस तरह पौधों के अंदर टॉलरेंस आ जाती है। तो ये एक इसका प्लस पॉइंट भी पौधों के लिए हो सकता है कि सैलिनिटी इफेक्ट सॉल्ट टॉलरेंस ऑफ क्रॉप, ability of crop to survive and produce economic yield on saline soil। तो इसमें जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो वर्क कर रहे हैं कि हम ऐसे पौधों की वैरायटीज हासिल कर लें जो सॉल्ट टॉलरेंट हो, यानी वो ऐसे एरिया में ग्रो कर जाएं जहां सॉल्ट की मिकदार ज़्यादा हो।
پاکستان کی بہت زیادہ زمین اس سیلینٹی کی وجہ سے پودوں کو گرو نہیں کروا سکتی، وہاں فصلیں نہیں لگ سکتی، تو یہ زمین کیا ہوتی ہے، یہ بنجر ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے یہ سالٹ ٹالرنس کا افیکٹ جو ہے یہ ریسرچ میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹاپ ٹرینڈنگ یہ چل رہا ہے یہ ایگریکلچر میں، کہ ایسے پلانٹس حاصل ہو جائے جن کے اندر سالٹ ٹالرنسی زیادہ ہو جائے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹاپک بہت اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا، تو انشاءاللہ ملتے ہیں ہم اپنے اگلے لیکچر میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ آپ کا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔